ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے۔ خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کیا، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ چوہا مایوس یہ بات مرغ کو بتانے گیا۔ مرغ نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر چوہے نے جا کر بکرے کو بھی یہ بات بتائی، جسے سن کر بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور یہی کہا کہ جاؤ میاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی، جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی جب اسے نکالنے لگی تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا، جس نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دیا۔ کبوتر ابھی برتن میں ابل ہی رہا تھا کہ خبر سن کر کسان کے کچھ رشتہ دار عیادت کو آ پہنچے، جن کے کھانے کے انتظام کے لیے اگلے دن مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی، جس کے جنازے اور تعزیت پر آنے والوں کی ضیافت میں بکرا کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا، جبکہ چوہا تو کب کا دور جا چکا تھا، بہت دور۔ لہذا اگلی بار کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجیے اور دوبارہ سوچیے کہ کئی ہم سب خطرے میں تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر سماج کا ایک حصہ، ایک طبقہ، ایک شہری بھی خطرے میں ہے تو یقیناً کہ پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلے، صرف اپنی ہی ذات تک محدود مت رہیے، دوسروں کا بھی احساس کیجیے، کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ عزیزان ملت، ہمارا ملک ہندوستان اسی دور سے گزر رہا ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے پریکشا کا ایک ذریعہ ہے۔ عزیزو، اس ملک کو آگ سے بچاؤ۔ نفرت کی آگ جب لگے گی، ہندو بھی اس میں آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، سکھ بھی آئے گا، عیسائی بھی آئے گا، اور یہ پیارا ملک بکھر جائے گا، یہ گلدستہ پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس کہانی کو دوسروں تک شیئر کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے، قیمتی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔